السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر سیف اینڈ ان اے گڈ ہیلتھ۔ آج ہم نے کرنی ہے نعت کی ایکسرسائز۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نعت کو اسٹڈی کیا تھا، پھر ہم نے تشریح کی تھی۔ آج اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوپن یور اردو ٹیکسٹ بک پیج نمبر 5۔ مشق نمبر 1 ہے ہمارے پاس، دیے گئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کس قسم کی نظم کو نعت کہا جاتا ہے؟ ایسی نظم جس میں ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ مساوات کے پھول کس نے کھلائے سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی ایکسپلین کی تھی ڈیورنگ نعت کی تشریح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان نے لوگوں کو مساوات کا درس دیا، ان نے لوگوں کو جو ہے وہ اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیا۔ اس سے پہلے لوگ بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے کیسا سلوک کیا؟ اگر آپ سب میں سے کسی نے وہ واقعہ سنا ہو کہ جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک مجھے نام نہیں یاد وہ کون سے صحابی تھے، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا کافی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو، اپنے بچے کو لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے دو۔ پھر وہ آدمی چلا گیا، پھر وہ تھوڑے ٹائم کے بعد واپس آیا، وہ بندہ جو بھی صحابی تھے وہ واپس آئے دوبارہ۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو کچھ دیر کھیلنے دو۔ پھر وہ چلے گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ واپس آئے نا، تو پھر نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو لے جاؤں؟ انہوں نے کہا لے جاؤ، لیکن اس کو میرا بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، اس کو اس کے نام سے بلانا۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تو یہ میرا بیٹا، تو پھر میں اس کو میرا بیٹا کہہ کر کیوں نہ بلاؤں، اس کو اس کے نام سے کیوں بلاؤں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ یتیم ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا میرا بیٹا کہنے کی وجہ سے ان کو ان کی محرومی کا احساس ہو، اور میں بھی ان کو بیٹھا اسی لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ان کو لگے کہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی وہ قیامت میرے ساتھ ایسے اٹھے گا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یتیموں کی پرورش دیکھیں، آپ نے خود پھر ایسے ہی سلوک کیا یتیموں کے ساتھ، آپ کو اس واقعی سلوک کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر انہوں نے جس نے خود بھی یہ سلوک کیا اور لوگوں کو بھی اسی سلوک کی تلقین دی، اور پھر کہا کہ جو ایسا سلوک کر گیا وہ پھر دیکھیں وہ بھی اس کا مقام بھی بتا دیا۔ اخوت کے گلدان کس نے سجائے کا کیا مطلب ہے؟ اخوت کے گلدان کس نے سجائے مطلب اخوت کیا ہوتی ہے؟ ایک ساتھ جڑ جانا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے، ایک ساتھ ان کو رہنا سکھایا ہے، بھائی چارہ ان کو سکھایا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم پہلے تو نہ تو مسلمان تھے اور نہ ہی ایک ساتھ تھے، اسکیٹرڈ تھے ہم، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ایک جگہ لے کے آئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں، جس جگہ پھر لے کے آئے اور پھر ایک ساتھ سب ہو گئے، اس کو ہم اخوت کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سارا تھرو واٹس ایپ بھی سینڈ کر دوں گی۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس احسان کا ذکر کیا؟ جب آپ یہ نظم پڑھو گے آپ دیکھو گے کہ لکھا ہوا ہے ترقی کے زینے پہ کس نے چڑھایا، قرض ایک انسان کس نے بنایا۔ ترقی کے زینے پہ کس نے چڑھایا مطلب دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اذان سنی ہو تو اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح، یعنی آؤ فلاح کی طرف، فلاح مطلب کامیابی کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ ترقی کی راہ دکھائی کس نے، اس میں بھی آ گیا ترقی کی راہ کیا ہے؟ ترقی کی راہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک پراپر لائف سٹائل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اب ہم دیکھو جمعے کو نہاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، یا ہر وقت ہم صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھانے کا ہمارے آداب ہے، ہمیں پانی پینے کے آداب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عجیب طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا ہوا اور یہ سب کچھ۔ تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان وہی ہوتا ہے نا جس کو مطلب سب کچھ آ رہا ہو، تو اب ہم جا کے انسان بنے، اب ہمیں ترقی کی، دیکھو آپ اگر کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہو، اگر آپ کسی فیملی گیدرنگ میں بھی جاتے ہو تو آپ کے مینرز دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے یہاں پر۔ چلیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس درج الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کا پیغام دیا، اخوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں میں اخوت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ جہالت، تضاد، ترقی، اسی طرح سے آپ مثالوں کو سینٹینسز بنا سکتے ہیں۔ مصر مکمل کیجئے۔ یتیموں کا دل، یہاں پہ آپ نے یہاں سے دیکھتے کہ یہ سارے مصر مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم سے تلاش کر کے درج الفاظ کی ہم آواز الفاظ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب نظم میں سے ہم نے ان کی ہم آواز الفاظ تلاش کریں۔ اسلام، پیغام،
بھائی، سکھائی، ٹھیک ہے. سجائے، کھلائے، شاد باد، بنایا، دیکھیں شاد، شاد کا آزاد کرنا، ٹھیک ہے. بنایا، دلایا یا چھڑایا. یتیموں، دیکھیں یہاں پہ اس کا ہم آواز کیا آ جاتا ہے، یتیموں کو آ جاتا ہے غلاموں، ٹھیک ہے. اس نعت کی خاص خاص باتیں اپنے الفاظ مل کے آپ کو میں نے تشریح کروائی ہوئی ہے اور خلاصہ بھی کروایا ہوا ہے، تو یہ وہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. خلاصہ لکھنے بے شک یہاں پہ، یہ اس کو اسکپ کر دیں کیونکہ یہاں پہ خلاصہ ہی آتا ہے. درج الفاظ کے متضاد یعنی الٹ معنوں والے الفاظ لکھیے، ٹھیک ہے. اب الفاظ متضاد کرنے ہیں اور یہ بھی میں پسند کر دوں گی. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک یہ ہے آپ کا، ورک بک پہ آپ کا ایک دوسرا چیپٹر ہے نا، پیج نمبر 4. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے ہم پارٹ کو اسکپ کیوں کیا، کیونکہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ میں چاہتی دفعہ ریوائز ہو جائے آپ کے ایگزام سے پہلے، تو ہم نے آپ کو اس ٹائم کرواؤں گی اگین، مطلب ایکسرسائز کی ورک بک والی. مشق نمبر 1 ہے، بستروں کی ترتیب درست کر کے لکھیے. نے راہ کس ہمیں دکھائی اسلام کی، اسلام کی راہ ہمیں کس نے دکھائی. پھولوں نے کس مساوات کھلائے، کہ کس نے مساوات کے پھول کھلائے. نے پھندے چھڑایا سے جہالت کے، کس نے جہالت کے پھندے سے چھڑایا. کس نے اخوت کے گلدان سجائے. حمد اور نعت میں فرق لکھیے. حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں آپ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. دیے گئے الفاظ کی مدد سے 2 مرکب الفاظ بنائیں، جیسے دار سے شاندار، ایماندار. مند، صحت مند، عقل مند. دان، سیاستدان، سائنسدان. ناک، غضبناک، خطرناک. خانہ، دوا خانہ، چائے خانہ. ذیل میں غلط فکرے دیے گئے ہیں، انہیں درست کر کے لکھیے. میں نے آج صدر جانا ہے، آج میں نے صدر جانا ہے. برائے مہربانی کر کے یہ قلم مجھے دے دو، برائے مہربانی یہ قلم مجھے دے دو، کر کے نہیں کرو، ٹھیک ہے. یا تو برائے مہربانی یہ قلم مجھے دے دو، یا مجھے مہربانی کر کے مجھے قلم دے دو. پاکستان کے ہر شہر میں اردو بولا جاتا ہے، پاکستان کے ہر شہر میں اردو بولی جاتی ہے. سرفراز میرا ہم جماعتی ہے، سرفراز میرا ہم جماعت ہے. میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کتاب میں دی گئی نعت کو یاد کر کے یہاں لکھے، یا آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.